آج ہم بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کو اگر امتحان کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ ایک تاریک رات جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے، اس گہری نیند میں عالم خواب میں آپ کو ایک آواز سنائی دی کہ آپ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ جیسے ہی آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ سوچنے لگے یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ آپ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ نیز جیسے ہی صبح ہوئی آپ نے اپنے سارے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آرام فرمانے لگے۔ اگلی رات جیسے ہی آپ آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دوبارہ ویسی ہی آواز آپ کے کانوں میں آتی ہے کہ آپ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ جیسے ہی آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ پھر سے سوچنے لگے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے بے حد پیاری ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میرے لیے بے حد پیاری چیز تو میرا بیٹا ہے۔ کیا اللہ یہ تو نہیں آزمانا چاہتا کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا اللہ سے؟ جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا۔ آپ نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کر دو، اسے اچھا لباس پہنا دو، آج میں اسے اپنے دوست کے ہاں دعوت کے لیے لے جا رہا۔ بی بی ہاجرہ نے خوشی خوشی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا۔ پھر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر قربان گاہ کی طرف چل پڑے۔ جب راستے میں پہنچے تو شیطان بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، کیا تمہیں نہیں پتا ابراہیم اسماعیل کو دعوت کی طرف نہیں لے کے جا رہا بلکہ اسے اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ بی بی ہاجرہ نے شیطان سے کہا، تم پر اللہ کی لعنت ہو اے شیطان، یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے۔ جب شیطان بی بی ہاجرہ کو نہ بہکا سکا تو حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہیں نہیں پتا تمہارا والد تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے فوراً شیطان کو کہا کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ پھر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا یہ تمہارا پیارا بیٹا نہیں ہے جسے تم ذبح کرنے جا رہے ہو؟ کیا پتا تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور شیطان کو مارا۔ اللہ کو حضرت ابراہیم کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہر حاجی کے لیے یہ واجب کر دیا کہ وہ حج کے دوران اسی شیطان کو 3 پتھر مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ آج اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے اپنے بیٹے کی نسبت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ہاتھوں اور پاؤں کو رسی باندھ دی اور انہیں لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، چھری کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمانے لگے، اے اللہ، اگر تو مجھے 1000 اسماعیل بھی دے دیتا تو وہ سب ہی میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری اور جیسے ہی اللہ نے یہ دیکھا تو اللہ نے فوراً جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل، جا جنت سے ایک دمبا لے کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر ذبح ہونے کے لیے رکھ دے۔ ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہوا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو خون لگا تو آپ نے فوراً آنکھوں سے پٹی اتار دی۔ جیسے ہی آپ نے پٹی اتاری تو دیکھا کہ وہاں حضرت اسماعیل کی جگہ پر دمبا پڑا ہوا ہے جو ذبح ہو چکا تھا۔ حضرت اسماعیل قریب کھڑے تھے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشی سے فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام سے گلے ملے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور اللہ کی طرف سے آواز غیب آئی، اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔
اسی لیے 10 ذی الحج والے دن ہر سال عید قربان یعنی عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ بے شک خداوند کریم اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے اور اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وہ خالق جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ یہ آزمائش جان کی ہو، اولاد کی ہو یا مال سے ہو، اگر عبد اپنے معبود کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر صبر کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ بے شک اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔